سفر ایمان کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، نمرود جو اپنے وقت کا ایک ظالم اور خود کو خدا کہنے والا بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رضا تھا۔ وہ اپنے والد کی طرح ظالم نہیں تھی، دل کی نیک تھی اور ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتی تھی۔ وہ اپنے والد نمرود کی حکومت کے مظالم کو دیکھ کر دل ہی دل میں افسوس کرتی تھی، لیکن اس کے پاس بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ جب نمرود کا ظلم حد سے بڑھ چکا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور نمرود کی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام بھیجا، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات کو جھٹلا دیا۔ نمرود تک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دربار میں بلایا اور غرور سے کہا، ابراہیم، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ میں بھی خدا ہوں، جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے یہ سن کر 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک کو آزاد کیا اور دوسرے کو قتل کروا دیا اور کہا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہوتے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ خواتین و حضرات، نمرود کی اولاد کتنی تھی اس کے بارے میں تو تاریخ خاموش رہتی ہے، مگر کچھ مورخین نے اس کی ایک بیٹی کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کی رفعت اور منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ خواتین و حضرات، واقعہ کچھ یوں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے ہوئے چند روز گزر گئے تو یہ نمرود کی بیٹی نمرود کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کے آگ میں پھینکنے جانے کے بعد کیا ہوا۔ تو نمرود نے کہا، کئی روز گزر چکے ہیں جبکہ اس کو شدید بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اب اس آگ میں تمہیں کیا نظر آئے گا؟ جب بیٹی نے ضد کی تو نمرود نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی۔ جب نمرود کی بیٹی اس مقام پر آئی تو اس نے دیکھا کہ آگ کے اندر ایک باغ لگا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو تعجب کی انتہا نہ رہی اور دور سے ہی آواز دی اور پوچھنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کس حال میں ہیں؟ اور تعجب کی بات ہے، آپ کو آگ نے جلایا نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل میں معرفت الہی ہو اس کو آگ نہیں جلاتی۔ تو نمرود کی بیٹی نے کہا، تو کیا اگر میں بھی آگ میں آ جاؤں تو آگ مجھے بھی نہیں جلائے گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو تو آگ کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ سن کر انہوں نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے آگ میں داخل ہوئی۔ خواتین و حضرات، مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی، ایسے ہی نمرود کی بیٹی کے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ جب وہاں سے واپس آئی تو اس تمام واقعے کا نمرود کو پتہ چل گیا۔ نمرود کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی دین اسلام قبول کر چکی ہے۔ یہ بات نمرود کے لیے بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھی۔ بالآخر نمرود نے اسے سخت اذیت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس میں پہلی سزا یہ تجویز کی گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کر بازار میں لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے نمرود کی بیٹی پر سزا کا عمل شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس لڑکی کو اذیت سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ لہٰذا اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو آپ کے ساتھ نمرود کی بیٹی بھی تھی۔ آپ نے اس نیک صفت لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے تمام بیٹے منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ خواتین و حضرات، بے شک اللہ پاک دین کی راہ میں اٹھائے جانے والی تکلیفوں پر
صبر کو رائگان نہیں جانے دیتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔